यूके में हम जानते हैं کہ سب سے خطرناک ٹیررسٹ اٹیک اور سب سے زیادہ جو ٹیررسٹ اٹیک کیے وہ ہے IRA نے، آئرش ریپبلکن آرمی. یہ ایک کیتھولک آرگنائزیشن ہے، کرسچن آرگنائزیشن ہے، عیسائی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. لیکن کبھی بھی یوکے میڈیا میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کیتھولک ٹیررسٹ گروپ، کہا جائے گا IRA، آئرش ریپبلکن آرمی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. اگر مسلمان کچھ غلط کام کرتے ہیں تو نام آتا ہے کہ مسلم ٹیررسٹ. باقی کون غلط کام کرتا ہے تو اسے علاقے سے جانا جاتا ہے. مسلمان چاہے USA میں ہو، سعودی میں ہو، UK میں ہو یا انڈیا میں ہو تو مسلمان جیسا پہچانا جاتا ہے. اچھے کام کیے تو کہیں گے انڈین نے اچھے کام کیا، مسلمان نے نہیں. انڈین کو نوبل پرائز ملا، مسلمان کو نہیں. تو ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ اور یہ جو آرگنائزیشن ہے آئرش ریپبلکن آرمی، وہ خصوصاً کیتھولک آرگنائزیشن ہے، اسی لیے جھگڑا کر رہی ہے پروٹیسٹنٹ کے ساتھ اور کئی سالوں سے کر رہی ہے. 100 سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیک کیے انہوں نے. 1972 میں 22 فروری میں ایلڈرشاٹ میں انہوں نے بم کا دھماکہ کیا جس میں 7 لوگوں کا قتل ہوا. 21 جولائی 1972 بیلفاسٹ شہر میں یہ IRA نے اور ایک بم دھماکہ کیا جس میں 11 لوگ کا قتل ہوا اور 130 گھائل ہوئے. 10 دن بعد 31 جولائی 1972 میں کلاڈی میں 3 بم دھماکہ کیے انہوں نے اور اس میں 9 لوگ کی ہتیا ہوئی. 1974 میں گلفورڈ پب میں انہوں نے بم دھماکہ کیا جس میں 5 لوگ کا انتقال ہوا اور 44 لوگ گھائل ہوئے. اسی سال 1974 میں برمنگھم پب میں پھر سے ایک بم دھماکہ کیا جس میں 21 لوگ کا قتل ہوا اینڈ 182 گھائل ہوئے. یہ IRA نے 1996 میں لندن میں بم دھماکہ کیا جس میں 2 لوگ کا قتل ہوا اور 100 لوگ سے زیادہ گھائل ہوئے. اسی سال 1996 میں مینچسٹر میں ایک بم پھوڑا شاپنگ کمپلیکس کے باہر جس میں 206 لوگ گھائل ہوئے. 1998 میں یہی IRA نے ایک 500 پاؤنڈ کا کار بم برس کا بیمبرک شہر میں جوتے کی دکان کے باہر جس میں 35 لوگ گھائل ہوئے اور 200 سے زیادہ گھر تباہ ہوئے. یہ IRA نے اسی سال 1998 میں اومیگ میں اور ایک 500 پاؤنڈ کا کار بم پھوڑا جس میں 29 لوگ کا انتقال ہوا، 29 لوگ کا قتل ہوا اور 330 گھائل ہوئے. 2001 میں BBC میں پھر سے انہوں نے بم پھوڑا. IRA کے بارے میں اگر میں تقریر کرنے لگوں تو ایک دن نکل جائے گا. کیتھولک لوگ ہیں لیکن کہا جاتا ہے IRA، آئرش ریپبلکن آرمی. اس طریقے سے کئی مثال پیش کر سکتا ہوں. اسپین اور فرانس میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام ہے ETA جو بہت سے آتنکوادی حملے کرتے ہیں. افریقہ میں اتنے آتنکوادی گروہ ہے کہ میڈیا کو وقت ہی نہیں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا. اس میں سے سب سے خطرناک ہے لارڈ سیلویشن آرمی. یہ ایک کرسچن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، لارڈ سیلویشن آرمی، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے لوگ کو ٹرین کرتی ہے ٹیررسٹ اٹیک کمٹ کرنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے کو ٹرین کرتی ہے آتنکوادی حملے کرنے کے لیے. بہت خطرناک آرگنائزیشن ہے، ہائی کرسچن آرگنائزیشن، نام ہے لارڈ سیلویشن آرمی. شری لنکا میں ہم جانتے ہیں جو ایک بہت خطرناک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے LTTE، لبریشن ٹائیگرز آف تامل علم، شارٹ فارم ہے تامل ٹائیگرز. ہمیشہ پیپر میں آتا ہے LTTE تامل ٹائیگرز. کون ہے وہ؟ ہندو لوگ ہیں. اور جب تحقیق کرتے ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سوسائڈ بامبنگ کو مشہور کیا. اور ایک کتاب لکھی امریکن نے، رابرٹ پیپ نے، جو ایسوسیٹ پروفیسر شکاگو میں تھے، ڈائنگ ٹو ون. ان کا ریسرچ تھا ٹیررسٹ اٹیک پہ، سوسائڈ بامبنگ پہ. اور انہوں نے کہا کہ لوگ جو الزام لگاتے مسلمان سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، اس کی شروعات کس نے کی؟
اس کو سب سے عام کس نے کیا؟ کس نے سب سے عام کیا اسے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 جو آج کے دور میں جو سوسائڈ بامبنگ کے ماہر تھے وہ LTTE ہندو تھے. اور ہم جانتے ہیں اس کی مثال ہم جانتے ہیں کہ 21 مئی 21 مئی 1991 ہمارے پردھان منتری تھے پرائم منسٹر راجیو گاندھی کو سوسائڈ بام کے ذریعے ان کا قتل کیا گیا تھا. ایک عورت LTTE گروپ کی ٹیمل ٹائیگرز کی اپنے جسم پہ بام باندھ کے چھپا کے وہ ہار پہنانا جاتے ہیں اس ٹائم کے پردھان منتری راجیو گاندھی کو اور بام دھماکہ کرتی ہے اور اپنے ساتھ خود مر کے راجیو گاندھی کو مار کے 16 لوگ کی اور ہتیا کرتی ہے. وہ تھی ایک عورت، ہندو عورت. لیکن پیپر میں یہ نہیں آیا کہ ہندو ٹیررسٹ اٹیک، تامل لوگ نے اٹیک کیا، ہندو لوگ نے نہیں. کیوں؟ اور رابرٹ پیپ لکھتے ہیں کہ کیوں مسلمان کو، اگر ہسٹری میں دیکھیں گے جتنے جنگ مسلمانوں کی ہوئی اس کے اندر کوئی سوسائڈ بامبنگ ہوا کیا پہلے؟ اور یہ سوسائڈ بامبنگ کو عام بات میں امریکن لوگ نے کیا. آج لیکن بلیم آتا ہمیشہ مسلمان پہ. ایسے کئی مثالیں. LTTE نے صرف اگر آپ تحقیق کریں گے لاسٹ 16 سال میں انہوں نے 157 ٹیررسٹ اٹیکس کیے. ابھی ہم آتے ہیں ہمارے دیش ہندوستان میں. ہمیشہ میڈیا میں پڑھیں گے ہم کشمیری ملیٹنٹ، مسلم ٹیررسٹ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلمان نے آتنکوادی حملے نہیں کیے، کوئی بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں جو کیے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کبھی نہیں کیے، یہ بالکل غلط ہوگا. لیکن میڈیا میں جب فرنٹ پیج پہ آئیں گے اکثر مسلم ٹیررسٹ، جیسے باقی ٹیررسٹ کون ہے ہی نہیں. اس دیش میں صرف مسلمان ہی ٹیررسٹ ہے. جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ سکھ ٹیررسٹ بھی ہے، بندروانا گروپ. اور یہ سکھ ٹیررسٹ نے 5 جون سن 1984 میں انہیں گولڈن ٹیمپل کو قبضہ کیا. انڈین آرمی فورس جاتی ہے، ان کو باہر نکالتی، 100 لوگ کی ہتیا ہوتی ہے. اس کے چند مہینے بعد 31 اکتوبر سن 1984 میں اس ٹائم کے پردھان منتری راجیو گاندھی کی ماتا شریمتی اندرا گاندھی کی ہتیا ہوتی ہے. اس کی خود کی سیکورٹی گارڈ اس کی ہتیا کرتے ہیں. آتا ہے پیپرز میں سیکورٹی گارڈ اساسینیٹڈ شریمتی اندرا گاندھی. کون تھا؟ سکھ تھا. آج بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ سکھ ٹیررسٹ نے اٹیک کیا. پرسنل باڈی گارڈز آف شریمتی اندرا گاندھی نے اس کی ہتیا کی. آپ آسام میں جب جائیں گے، آسام میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے الفا، یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام. بہت خطرناک ہے. ان کا مین مقصد ہے، وہ ہندو آرگنائزیشن ہے، ہندو آتنکوادی گروپ ہے. ان کا مین مقصد ہے کہ مسلمان کو مارنا، مسلمان کی ہتیا کرنا. اور آپ کو پتا ہے کہ چند سالوں میں الفا، صرف الفا نے، یہ 2 سال کے پہلے کا اسٹیٹسٹکس ہے، ابھی اپڈیٹ نہیں کیا ہوں میں، 2006 تک کے الفا نے 749 ٹیررسٹ اٹیکس کیے. دیر از نو ادر ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان دا ورلڈ ہسٹری ہو ہیز ڈن 749 ٹیررسٹ اٹیکس. 749 ٹیررسٹ اٹیکس الفا نے کیے چند سالوں میں. صرف ہم پڑھتے ہی نہیں پیپر میں، پتا ہی نہیں. میں جب بامبے میں پیپر پڑھتا ہوں پتا چلتا کشمیری ٹیررسٹ، مسلم ٹیررسٹ. جب مجھے کشمیر لوگ کافی بلا رہے تھے تقریر کرنے کے لیے اور میں سوچ جاؤں کیا نہیں جاؤں، جاؤں کیا نہیں جاؤں. پھر 2003 میں سوچتا ہوں میں جاؤں گا. الحمدللہ وہاں کی گورنمنٹ پورا انتظام کرتی ہے. اور 14 سال کے بعد سب سے پہلی بار کھلے عام پولو گراؤنڈ میں تقریر کرنے کی پرمیشن دیتی ہے. ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں.